رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ فرقان ہم پڑھ رہے تھے، اس کی 43 آیات ہم پڑھ چکے تھے۔ آج آیت نمبر 44 سے شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کے معنی یا، تحسبو حسبہ گمان کرنا، خیال کرنا، تحسبو تو خیال کرتا ہے، واحد کے صیغے میں بات ہو رہی ہے، جیسے ہم میں سے ہر ایک سے خطاب ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ کیا تم گمان کرتے ہو، کیا تم خیال کرتے ہو، انا یہ کہ اکثرہم اکثر ان میں سے، یسمعون سنتے ہیں، او یعقلون یا سمجھتے ہیں، ان کے معنی اکثر اگر کے بھی ہوتے ہیں، نہیں کے بھی ہوتے ہیں، آگے اللہ آ رہا ہے نا، تو یہاں زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں وہ الا مگر، کل انعامی چوپایوں کی طرح، انعام مویشیوں کی طرح، وہ کچھ نہیں ہے مگر مویشیوں کی طرح، بلکہ ہم وہ اضلوا سبیلا، اضلوا زیادہ گمراہ ہیں، سبیلا راستے کے لحاظ سے، راستے میں اپنا راستہ زیادہ گم کر چکے ہیں۔ اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ تم گمان کرتے ہو، ام تحسبو کیا تم گمان کرتے ہو کہ وہ انا اکثرہم آ رہا ہے نا، اکثر ان میں سے، ہم کون ہے، ان میں سے کون ہے، ان کی کس کی بات ہو رہی ہے؟ اوپر پچھلی آیات کو یاد کیجئے، کس کی بات چل رہی تھی؟ مکی سورہ ہے نا، کفار کی بات ہو رہی تھی کہ وہ کیا کچھ باتیں کرتے ہیں۔ پیچھے آیت 42 میں ان کا قول نقل کیا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں جیسے نعوذ باللہ گمراہی کر دیتے اگر ہم نے صبر نہ کیا ہوتا۔ تو پچھلی آیت میں بات تھی کہ کیا تو نے دیکھا جس نے بنا رکھا ہے اپنا معبود اپنی خواہش کو، ہوا ہو، اپنی ہوا کو، اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیں، وہ جو اپنے خواہشوں کے پیچھے چلنے والے ہوں، وہ جو بس اپنی طریقے پہ قائم ہی رہنا ہے، جو ہدایت کو سننا نہیں چاہتے، ہدایت اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے، ان کی بات ہو رہی ہے یہ کہ اکثرہم ان میں سے اکثر، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ وہ سنتے ہیں یا یعقلون یا عقل رکھتے ہیں یا کچھ بات سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ دیکھنے میں تو ہو سکتا ہے وہ بہت ہی سماعت ان کی بہترین ہو، بہت اچھی طرح سننے اور شعور رکھنے والے ہوں، دنیاوی لحاظ سے بڑی بڑی ترقیاں کر کے اپنے آپ کو بہت ہی کوئی بہترین چیز سمجھتے ہیں، وہ سب کچھ ہے، اور تھا ہی اس وقت کے بھی، جیسے قریش کے سرداران کا کیا حال تھا، وہ تو اپنے آپ کو نبوت کا حقدار سمجھ رہے ہوتے تھے کہ اصل عقل سمجھ تو ان کے پاس ہے، وہ معاشرے کا ایلیٹ طبقہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا ہے، وہ تو انعام سے، مویشیوں سے بھی بدتر ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے کہا جا رہا ہے۔ تو ان کا حال کیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں مذاق بنا لیں، اپنی گمراہی پر فخر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں صلاحیتیں دی تھیں ان کے ذریعے وہ چاہے سمندر کی تہوں میں پہنچ جائیں یا ستاروں کی خبریں لے آئیں، لیکن جو اپنی خواہش نفسی کے پیچھے پڑ جائے انہیں ہدایت کی بات سمجھ میں نہیں آ سکتی، ہدایت سمجھ میں نہیں آتی، ہدایت وہ لینے کے قابل نہیں رہتے جو اپنے خواہش کے پیچھے بھاگنے والے ہوں، جو خواہشوں کے پیچھے چلنے والے ہوں۔ اور یہاں پہ جو کہا گیا کہ وہ انعام کی طرح، مویشیوں کی طرح، چوپایوں کی طرح ہیں، مویشیوں کی مثال سے جیسے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے اگر ہم اتنا ہی کام لیں جتنا کہ ایک جانور لیتا ہے، اپنے پیٹ بھرنے کی فکر، نسل بڑھانے کا انتظام کرنے کے سوا جو کچھ سننا نہ چاہیں، نہ کرنا چاہیں، تو پھر انسان اور مویشی میں، جانور میں پھر فرق ہی کیا رہ جاتا ہے نا؟ بلکہ جیسا کہ یہاں کہا جا رہا ہے بل ہم اضل سبیلا، کہ جب لگ جائے تو وہ تفضیل کا صیغہ ہوتا ہے نا، کہ وہ زیادہ اور زیادہ گمراہ ہیں، تو زیادہ گمراہ ہے، مویشیوں سے زیادہ گمراہ ہے۔ یہ بات صرف ایسا نہیں کہ طرز بیان کے لیے بات کی جا رہی ہو، بلکہ بالکل حقیقت ہے نا، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ مویشی تو سوچیں وہ بہرحال اپنی فطرت پر، اللہ کی بندگی پر قائم رہتے ہیں، جانور اپنی فطری مانگ کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا کر دنیا میں فساد ہی نہیں پیدا کر دیتے، فساد نہیں ڈال دیتے، جس کام کے لیے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ بہرحال کر رہے ہیں۔
تو وہ اور انسان تو پھر ان سے زیادہ بدتر ہو جاتے ہیں نا، جو اپنی ہوا کے پیچھے، اپنی خواہشات کے پیچھے جائیں، اپنے ہی جیسے انسانوں کی تباہی کے کیسے کیسے کام انسان کر ڈالتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ وہ جو خواہش نفس کے پیچھے جائیں تو بات سمجھ میں نہیں آتی، ہدایت نہیں ملتی۔ دوسرا یہ کہ وہ کس طرح مویشیوں سے بدتر ان کی زندگی، جیسے کوئی ان کی عقل اور سمجھ کچھ ان کے کام ہی نہیں دے رہی ہو۔ پھر کہا جاتا علم ترا، خواہشات نفس کی وجہ سے بنا لینا، خدا بنا لینا کیا ہوتا ہے وہ پیچھے ہم سمجھ، اس سے پچھلی آیت ہی میں سمجھ چکے ہیں، تو انہی کے بارے میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اضل سبیلا ہے۔ علم ترا الی ربک، کیا نہیں دیکھا تو نے، اور پھر اسی طرح واحد کے صیغے میں خطاب، اور علم ترا کیا نہیں کہنے میں بھی کیسا تو تاکید کا انداز ہوتا ہے نا، زور دینے والا انداز، انسان کو سوچنے کی دعوت دینے والا انداز۔ کیا نہیں دیکھا تم نے الی ربی کا، طرف اپنے رب کے، کیفا کس طرح، مد الظلہ، مدہ کیا ہوتا ہے پھیلانا، اور ظلہ سایہ، کیسے کس طرح پھیلاتا ہے سایہ، ولو اور اگر شاء چاہتا، لجعلہ، یا پھر تاکید کا کہ جیسے وہ ضرور بنا دیتا اس کو، ہو کا اشارہ دل کی طرف، سائے کی طرف، اس کو سائے کو بنا دیتا ساکن، وہی ٹھہر جاتا بے حرکت، تو وہ سائے کو ہی ٹھہرا دیتا۔ ثم پھر جعلنا بنایا ہم نے، جعلنا الشمس سورج کو، علیہ اس پر ہی کا اشارہ یہاں بھی ذل کی طرف، سائے کی طرف، کہ سائے پر دلیلہ رہنما بنایا۔ سورج پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا سایہ، سورج کس طرف جا رہا ہے، جیسے سورج اس سائے کو چلا رہا ہو۔ ایک وقت پورا پھیلا ہوا ہے ابھی، جب کہ سورج کے نکلنے سے پہلے پھر وہ جیسے جیسے سورج اوپر جائے وہ بڑھتا چلا جائے، پھر کم ہوتا جائے، پھر پھیلنا شروع ہو جائے، تو اس کو کہا جا رہا ہے جعلنا الشمس علیہ دلیلا، کہ اسے اللہ تعالیٰ نے سورج کو اس پر دلیل بنا دیا، سورج کے کو جیسے وہ فالو کرتا ہے، سایہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، کہا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ آیات جو چل رہی تھی ہم سورہ فرقان کی، یاد ہوگا پیچھے سے، اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو، اور یہ کہ پھر اس کے ذریعے سے ہر مسلمان کو تسلی دینے والی آیات تھی نا، گزشتہ قوموں کے واقعات کے ذریعے اللہ کی سنت سے سمجھا کر تسلی دی گئی تھی۔ اب یہاں پہ آگے کی آیات میں کائنات میں شب و روز سامنے آنے والی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی، جس سے ان تمام باتوں کی تصدیق ہو رہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ ایک طرف اس کی تصدیق ہو رہی ہے، اس کو دلیل مل رہی ہے، اس سے بات سمجھائی جا رہی ہے ان نشانیوں کے ذریعے، اور دوسری طرف اس میں تسلی بھی پوشیدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور ان سے کہا جاتا علم ترا الی، دیکھا تم نے، دیکھنا سے مراد ظاہر ہے شعور کی آنکھ سے دیکھنا، سمجھنا، غور کرنا، نتیجہ نکالنا ہے۔ دیکھتے تو سبھی ہیں، سائے کو ہر ایک ہر روز دیکھ رہا ہے، لیکن وہ دیکھنا کیسا ہونا چاہیے؟ کیا تم نے دیکھا الی ربی کا، طرف اپنے رب کی، اپنے رب کو ظاہر ہے ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے ہم دیکھیں، اپنے رب کے دیدار سے انشاءاللہ فیضیاب ہوں، ہونے والوں میں ہم بھی شامل ہوں۔ کیا نہیں دیکھا تم نے رب کو کیسے وہ پھیلاتا ہے سایہ؟ انشاءاللہ یہ تمنا پوری ہو، لیکن اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے رب کو دیکھنے، جاننے اور متعارف ہونے کا طریقہ یہ کہ اس کی خلق، اس کی قدرتوں، اس کی حکمتوں پر غور کریں، اور وہی اشارے یہاں ہمیں مل رہے ہیں۔ سب سے پہلا اشارہ سائے کی طرف، سائے سے مراد کسی نے تو رات کی تاریکی کو بھی لیا، ویسے سایہ اردو میں جو ہم سمجھتے ہیں اس مفہوم میں لے کر بھی آیت پر غور کیا جا سکتا، سورج نکلنے سے پہلے اور ڈوبنے کے بعد، اور پھر دن میں مختلف اشیاء کے اوت میں جو سایہ بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے۔ ساتھ ہی اس کے وجہ سے دوسری آیت بھی دیکھ لیں، پھر بات سمجھ میں پوری آ سکے۔ ثم پھر قبضناہ، قبضہ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو 5 انگلیوں سے مٹھی بھر کر پکڑنا، اسی سے کسی چیز کو روک لینے، سمیٹ لینے کے معنی بھی ہوتے۔ تو قبضناہ، سمیٹ لیا ہم نے اس کو کس کو؟ سائے کو، الینا طرف ہماری، قبضًا یسیرا، سمیٹ کر آسانی سے، بالکل پتہ بھی نہیں چلتا، بالکل آہستگی سے سایہ غائب ہوتا چلا جاتا ہے، دن کیسے گزر جاتا ہے،
اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ دن گزرتا چلا گیا. تو وہ قبض یسیرا اپنی طرف آسانی سے سمیٹ لیتا ہے. سائے کو بھی قرآن میں اور بھی جگہ بڑی نشانی کے طور پہ پیش کیا گیا. غور کرنے کی دعوت دی گئی کہ کیسے سایہ اپنے رب کو سجدہ کرتا ہے. اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کیا تم نے اپنے رب کی قدرت کی طرف نگاہ نہیں کی، دیکھا نہیں کہ کس طرح وہ سائے کو پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اس طرح ساکن چھوڑ دیتا. ثم جعلنا الشمس دلیلا، پھر سورج کو ہم اس پر دلیل راہ بناتے ہیں. دلیل بنانے کی بات ابھی ہم نے سمجھی. اور پھر قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر رفتہ رفتہ اسے اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں. اپنی طرف سمیٹنا، اس کو اللہ کا قبضہ کر لینا کیا ہے؟ ہر غائب ہونے والی، فنا ہونے والی چیز اللہ ہی کی طرف پلٹتی ہے نا. تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ الینا، ہماری طرف وہ سمیٹ لیتے ہیں. اور یسیرا بہت ہی آسانی کے ساتھ غائب ہوتا چلا جاتا ہے. اب ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ کی کیسی بے پایہ قدرتوں کی طرف اصل میں اشارے مل رہے ہیں. اس کرۂ زمین پر زندگی کی بقا اسی سے ہے. آیت میں جیسے کہا گیا کہ وَلَوْ شَاءَ، اگر وہ چاہتا، لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، تو بنا دیتا اسے ساکن. ذرا غور کریں، زمین تیزی سے جیسے گردش کر رہی ہے، اس کے بجائے سورج کے سامنے کھڑی ہو جائے. روزانہ گول گھوم رہی ہے نا زمین جو، اگر وہ کھڑی ہو جائے تو سوچیں اس کا ایک حصہ دھوپ کی تپش سے اس کا کیا حال ہو. کوئی جاندار اس پر باقی نہ رہے، نہ کوئی نباتات اگ سکیں، اور ایک حصے پر مسلسل تاریکی کے باعث زندگی ناممکن ہو جائے. اب یہ خالق واحد کی حکمت اور قدرت کی کیسی بڑی نشانی ہے. وہی ہے جو اس زمین پر بسنے والی ایک چونٹی تک کی ضرورت و حاجت سے واقف ہے. وہی ہے جس کے ہاتھ میں ان عظیم الشان ستاروں اور ان کے سیاروں کی گردش ہے. وہی ہے جس نے سورج اور زمین کے درمیان مناسب ترین فاصلہ رکھا ہوا ہے. سورہ قصص میں بالکل یہی بات سوال پر سوال کر کے یاد دلائی گئی. وہاں پہ بھی احساس دلایا گیا کیسی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت ہے. کہا گیا قل ارأیتم، کہہ دیجئے ان سے کہو کہ بتاؤ، اس کے دیکھا تم نے، ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن، اگر اللہ رات کو تمہارے اوپر قیامت تک کے لیے مسلط کر دے، الی یوم القیامتی، تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے لیے روشنی لے آئے گا؟ یاتیکم بدیاء، کون ضیاء لائے گا، کون روشنی لائے گا؟ افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ قل ارأیتم، پھر ان سے پوچھو کہ بتاؤ، اگر اللہ تمہارے اوپر دن کو قیامت تک کے لیے مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے؟ الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون، کہ وہ شب کو لے آئے، رات کو لے آئے جس میں تم سکون پا سکو. افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار، یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور تاکہ تم اس کے فضل کے طالب بنو، اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو. لعلکم تشکرون. ان آیات سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو نشانی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اس کو کیا دیکھیں ہم. افلا تبصرون، افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں، دیکھتے نہیں؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ تم شکر گزار بنو. اللہ کے شکر گزار بننے کی طرف دعوت ہے کہ اس کا صحیح شکر جیسا ادا کرنا چاہیے اس طرح سے کرنے والے ہوں. بات سمجھ میں آتی ہے نا. اور پھر اب یہ تو ایک کھلی نشانی ہے جو سامنے ہے، دن اور رات کی، سائے اور دھوپ کی. پھر اس کھلی نشانی کو تمثیل کی زبان میں سمجھنا چاہیں، اب یہ آیات جو مکے میں نازل ہو رہی ہیں ان میں کچھ اور بھی بات سمجھائی جا رہی ہیں. اس میں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ کفر اور شرک کی جہالت کا سایہ جو اس وقت چھایا ہوا ہے، یہ برے حالات کوئی مستقل چیز نہیں ہے. سراجم منیرہ طلوع ہو چکا. سراجم منیرہ کس کو کہا گیا؟ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہدایت کا آفتاب روشن ہو چکا. کفر و دلالت کا سایہ اب سمٹتا چلا جائے گا. امید کے ساتھ اللہ کے بندے صبر پر قائم رہیں. اصل یہ بات سکھائی جا رہے ہیں. اس صورت میں ویسے ہم مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے تسلی بھی دیکھتے آ رہے ہیں. وہی تسلی ہم میں سے ہر ایک کے لیے بھی ہے. آج بھی کفر و فسق و ظلم اور ماڈرن جہالت اور اس کے فتنوں کے سائے ہمیں بہت کچھ مایوس کر سکتے ہیں،
بلکہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں بھی اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہی ہیں. کبھی امید کی کرنیں نظر آتی ہیں، کبھی مایوسیوں کے سائے لمبے ہوتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان سب میں اللہ کی رحمت، اس کی قدرت، اس کی حکمت پر بھروسہ رکھنے اور ہر طرح کے حالات کی مصلحت کو سمجھنے کی طرف یہ آیات کیسے ترغیب دلاتی ہیں. حوصلہ اور ہمت دینے والی آیات اللہ کی آیات اور اس کی نشانیاں ہیں. انشاءاللہ ہم انہیں دیکھنے اور سمجھنے والے ہوں. دیکھتے تو روز ہیں آنکھوں سے، لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے دیکھنا کہ ہم دیکھیں، اس طرح سے دیکھنے اور سمجھنے والے ہوں. الم تری الی ربک، اس کے ذریعے اپنے رب کو ہم پہچاننے والے ہوں کہ میرے رب نے ایک ایسی رحمتیں ہم پہ کی ہیں. پھر کہا جاتا ہے سورہ فرقان ہم پڑھ رہے ہیں آیت 47، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے جعل لکم، بنایا تمہارے لیے، جعل لکم اللیل، تمہارے لیے رات کو، لباسا، لباس، والنوم، اور نیند کو، سباتا، آرام، وجعل النہار، اور بنایا دن کو، نشورا، دوبارہ اٹھنا. وہ پھر یعنی اب اسی روز و شب کی نشانیوں، ہمارے آنکھوں کے سامنے مسلسل آنے جانے والے دن اور رات کی نشانیوں کو ایک اور اینگل سے دکھایا جا رہا ہے. پر ہم نے روشنی سائے کے بعد دیکھی، اب یہاں دعوت ہے کہ اس کو دیکھو رات اور دن، رات کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے نشانی بنایا. نشانیوں کے بعد شروع ہوئی تھی الم ترا، کہ دیکھا تم نے، الی ربک، اپنے رب کی طرف، کیا نہیں دیکھا تم نے اپنے رب کی طرف. اب کہا جا رہا ہے وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے جس نے جعل لکم اللیل لباسا، بنایا تمہارے لیے، تمہارے رب نے، میرے لیے، آپ کے لیے، اپنے بندوں کی عین ضرورت کے مطابق، کس طرح سے کبھی نہ ختم ہونے والے دنیا کے دھندے ہوں، کاموں کا کتنا ہی پریشر ہو، اللہ تعالیٰ کس طرح سے اندھیرے کی سیاہ چادر تان کر اپنے بندوں کے لیے آرام کو آسان بنا دیتا ہے. تو خود ہی سے نیند غلبہ پا لیتی ہے نا، ورنہ انسان تو ہو سکتا ہے اپنے آپ پہ ہی ظلم کرتا رہے، خود اپنے آپ کو نہ سلائے، لیکن کیسا اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے. ویسے قرآن میں کتنی ہی دفعہ رات اور دن کی نشانی پر غور کرنے کی دعوت ہے، کتنی مختلف الفاظ اور طرز بیان کے ساتھ بیان کیا گیا کہ تمہارے لیے رات کو لباس بنایا. اب یہاں پہ رات کو لباس، لباس کہیں تو جیسے ڈھانکنے اور چھپا لینے والی چیز، اور بنایا تمہارے لیے نیند کو، سباتا، سباتا سب جو ہے کس طرح کام کاج چھوڑ دینا. سبت کے احکامات، یوم السبت کے احکامات کے بارے میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں. ہفتے کے دن بنی اسرائیل کے لیے کام کاج کی ممانعت تھی. نیند اسی طرح ساری سرگرمیوں کو روک کر انسان کو آرام عطا کر دیتی ہے نا، اطمینان سے، سکون سے انسان سو سکے. نیند کی کنجی بھی اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. ایک حد سے آگے انسان کے لیے اپنے آپ ہی کے سسٹم کو جیسے وائلیٹ کرنا ممکن نہیں ہوتا. بہت زیادہ جگانا چاہے نیند آ ہی جائے گی. ہمارا رب جیسے ہم پر خود ہم سے بھی زیادہ مہربان ہے. ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، ہمارے جسم کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس کے لیے پورے انتظامات کیسے کیے ہوئے ہیں. پوری دنیا پہ اندھیرے کی چادر تان دی تاکہ ہم سکون سے سو سکیں، ہم اطمینان سے سو سکیں. پھر اس رات کی نیند اور صبح بیدار ہونے میں قیامت کے دن کی بھی کتنی بڑی نشانی ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی دوبارہ اٹھا دے گا اور دوبارہ بیدار کر دینے والا ہے. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، نشرا، پھیلانا، جیسے اٹھا کھڑا کرنا، مردہ چیز کا زندہ ہو جانا. ہر صبح کی بیداری قیامت کے دن کی یاد دہانی ہے نا ایک طرح سے. اسی یاد دہانی کے لیے ایک مسنون دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھائی، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے بالکل وہی بات ہے جس سے نیند سے اٹھنا، جیسے قیامت کے دن انسان دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہوگا. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. روز صبح اٹھ رہے ہوں وہ یاد کر رہے ہوں کہ کس طرح شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں زندہ کر دیا ہماری موت کے بعد، اور پھر وہ یاد دہانی والیہ النشور، اور اسی کی طرف ہم پلٹنے والے ہیں، اسی کی طرف ہم جانے والے ہیں، جمع کیے جانے والے ہیں ہماری موت کے بعد. کتنی بڑی ویسے قیامت کی کھلی نشانی جو انسان کو خود ہی روز اس تجربے سے گزرتا ہے. روزانہ سونا، روزانہ اٹھنا، بالکل اسی طرح جیسے انسان موت کے بعد سونے والا ہے، پھر دوبارہ اٹھا کھڑا کیا جانے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے خالق حکیم ہونے کی
اس کی قدرتوں کی کیسی نشانی اس میں ہے. مخلوق کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، ان کی ضرورتوں کو خوب جاننے اور اسی کے مطابق اس کرۂ زمین پر سارے انتظامات بھی کرنے والا. توحید کی نشانی بھی کہ زمین و آسمان کا تنہا وہی سنبھالنے والا ہے. زمین کے حالات کو نہیں کنٹرول کر رہا، اوپر سے وہ سورج کو بھی کنٹرول کیا ہوا ہے، سب کچھ وہ کنٹرول کرنے والا ہے. تنہا خالق ہے پورے زمین و آسمان کا. ایسی صاف صاف نشانی دیکھتے نہیں ہو تو جیسے کہا جا رہا ہے اس پہ غور کرو، اسے دیکھو. اور پھر اور نشانیاں بتائی جاتی. آیت 48 دیکھیں، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی تو ہے جس نے بھیجا، ارسل الریاح، جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، بشرم بین یدی رحمتہ، بشرم خوشخبری دے کر، بین یدی آگے، رحمتہ اس کی رحمت کے، اس کی رحمت کے آگے وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو. رحمتہ، ویسے تو بارش بہت سی رحمتیں لاتی ہے لیکن خود بارش ہی مراد ہو سکتی کہ وہ کیسی بڑی رحمت ہے. ہوائیں اس کی خبر لاتی ہیں نا، کس طرح ہوتا نا بارش آنے سے پہلے ایک دم تھوڑی دیر ہوا چل رہی ہو، ہوا لے کر آ رہی ہو بارش کو، تو اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا ہم نے، مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے، مَاءً طَہُورًا پانی پاکیزہ پانی، پاک صاف پانی نازل کیا. اب یہاں نشانی دکھائی جا رہی بارش کی نشانی، کس طرح اللہ تعالیٰ لے آتا ہے اس کو، بادلوں کو لے آتا ہے، ارسل الریاح ہواؤں کو وہ بھیجتا ہے، اور اس کے ذریعے سے پھر رحمت. بارش کے لیے ویسے رحمت کا لفظ قرآن میں جگہ جگہ نازل ہوا. اور رات اور دن کے آنے جانے میں اللہ تعالیٰ کی جن صفات کا مشاہدہ کر رہے تھے پچھلی آیت میں، ان کی طرف توجہ دلانے کے بعد اب بارش کی رحمت کی طرف توجہ دلائی گئی. رات اور دن کی طرح روز نہیں بھی تو انسان اس سے فائدہ اٹھاتے ہی ہر وقت ہی. اس زمین کا ہر جاندار اس کا محتاج ہے. اور جب بارش آتی ہے تو کس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کی شان کا جیسے مشاہدہ کروا دیتی ہے نا. تو فرمایا جا رہا ہے کہ وہی ہے تمہارا رب جو باران رحمت سے پہلے موسمی ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے. کس طرح مختلف اطراف سے بادلوں کو جیسے کھینچ کر لے آتی ہیں، ہانک کر لے آتی ہیں، تہ برتہ اکٹھا کرتی ہیں. پھر جہاں اس کے لیے اللہ کا حکم ہوتا ہے، رب کریم کا حکم ہوتا ہے، وہاں پہ وہ بادل پاکیزہ اور پاکیزگی بخش پانی برسا دیتے ہیں. اس کو یہاں پہ کہا جا رہا ہے نا ماءً طہورا. کیسا وہ پاکیزگی بخشنے والا پانی ہے، پاک صاف پانی، پورا کس طرح ڈسٹلڈ واٹر کر دیا گیا. پورا وہ جو سمندر سے کھاری پانی اٹھا تھا، جو بادلوں میں گیا تھا، کیسے وہ پاک صاف ہو کر پھر دوبارہ زمین پر آ رہا ہے، وہ ماءً طہورا. اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ کس طرح وہ لِنُحْيِیَ، تاکہ ہم زندہ کریں، بہی ساتھ اس کے، ہی کا اشارہ اس بارش کی طرف، اس بارش سے پھر بلدتم میتا، اس مردہ زمین کو، مردہ شہر کو زندہ کر دے. وَنُسْقِيَهُ، اور ہم پلائیں اس کو، مما کیا ہوتا، من اور ما، اس میں سے، خلقنا پیدا کیا ہم نے، انعاموں چوپائے، انعام و اناسیہ اور انسان، کثیرہ بہت سے، ان سب کو پانی پلانے کا پھر اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا. جس طرح وہ جمع ہو رہا ہے، بارش آ رہی ہے، اور پھر مردہ زمین کس طرح زندہ ہوتی ہے، وہ بھی بار بار اس کا کرشمہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا دکھایا جاتا ہے. اور ہم خود اپنے آنکھوں سے بھی دیکھتے ہی ہیں کس طرح سے وہ بارش سے کیسے وہ ہری ہری گھاس ہو جائے. ابھی جو کل تک پیلی تھی، آج بارش ہوئی وہ بالکل ہری بن جائے. اور وہ صحرا میں تو پورے جیسے زندگی صحرا میں آ جائے، پورے اندر سے حشرات الارض نکل پڑے، کتنے نباتات اگائیں، پوری زندگی آ جائے. اور پانی پلانے کا کیسا وہ انتظام، اس پورے انتظام پہ تو ہم اپنے یہاں پہ درسوں میں کئی دفعہ غور کرتی رہے. وہ سارے اس طرف سارے اشارے ہو رہے ہیں نا. اس بارش کا برسنے کو ہی سوچیں تو کس طرح پورا پانی کا سسٹم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم تک پانی پہنچانے کے جو پورے انتظامات کیے ہوئے ہیں، وہ ان سبھی کی یاد دلا دیتا ہے نا. اشارہ یہ کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں مہیا کیا. نسخی، ہم پلاتے ہیں. پانی پیتے وقت کیسا سوچنے کی ضرورت ہے نا، کون مجھے پلا رہا ہے، کس نے یہ انتظام کیا. اس پانی کا اس ٹھنڈا گھونٹ میرے حلق میں جانے کے لیے کیسے کیسے انتظامات میرے رب نے کیے تھے.
وہ کیسی زبردست وہ ہوائیں چلی تھیں، وہ کس طرح وہ بخارات اوپر گئے تھے، وہ کس نے وہ سمندروں کو اتنا زبردست وہ سمندر بنائے ہوئے تھے جہاں سے پانی اٹھ کے جا سکے، کس نے وہ پانی کو فریز کر کے میرے لیے رکھا تھا پہاڑوں پہ، کیسے وہ زمین کی تہوں میں پہنچا تھا، کہاں سے نکلا تھا، کہاں سے مجھ تک پہنچا، نسقیہ ہم پلائیں اس کو، مما خلقنا ہم نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا، جانوروں کو بھی پانی مل رہا ہے، انسانوں کو بھی، وہ اناسیہ کثیرہ بہت سے انسانوں کو کہنے سے تھوڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ سارے انسانوں کو ضرورت ہے، کہا جا رہا ہے اناموں اناسیہ کثیرہ، تو ایک تو تفسیر یہ کہ وہ بہت سی مخلوق اللہ کی ایسی بھی ہے جنہیں پانی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن کو ضرورت ہے ان کے لیے پانی مہیا کر رکھا ہے، تو ان سب کے لیے اللہ نے پانی مہیا کیا، تو وہ احساس دلایا جا رہا ہے، تو اس میں بھی کیسا اللہ کا شکر پیدا ہونے کی ضرورت ہے ان آیات کو پڑھتے ہوئے۔ اب اوپر کی یہ جو آیات ہم نے پڑھی یہاں تک، اس میں دیکھیں کئی مختلف نشانیوں کی طرف جو اشارے کیے گئے، سائے کی طرف، رات کے لباس، نیند کے سکون، دن کے نشور ہونے بنائے جانے کی طرف، ہوا اور بارش کی رحمت، مردہ زمین کا جی اٹھنے کی طرف اشارے، ان سب کے ذریعے بہت کچھ سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس وقت کے کیا حالات تھے، جہالت کے اندھیرے، مایوسیوں کے سائے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، لیکن دوسری طرف حق کا سورج بھی طلوع ہو رہا تھا، تو ان نشانیوں میں اللہ کے نیک بندوں کے لیے بڑی بشارت ہے کہ جاہلیت کی رات کو ختم ہونا ہی ہے، انسانیت کی بہار بس آنے ہی والی ہے۔ تو جس طرح مردہ زمین بارش سے پہلے ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کے دین کے آنے سے پہلے بالکل انسانیت مردہ ہوئی ہوئی ہوتی ہے، اور جب اللہ کا دین آتا ہے، اللہ کی کتاب پہ لوگ چلنے لگتے ہیں، وہ کیسی بہار آ جاتی ہے، انسانیت اپنی معراج پہ پہنچ جاتی ہے۔ تو ان سارے اشاروں میں کئی چیزیں سمجھا دی گئی ہیں، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی رحمتیں، اس کی قدرت، اس کی توحید بھی، اور دوسری طرف سے ساری تسلی بھی کہ اسی طرح سے تمہاری زندگیوں کے بھی حالات چلتے ہیں، بالکل جس طرح آسانی کے ساتھ چپکے سے سایہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے، سایہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بالکل اسی طرح ہماری زندگی کے بھی حالات کیسے پتہ ہی نہیں چلتا، چپکے سے کہاں بچپن ختم ہوا، جوانی بھی آئی، وہ چپکے سے ختم بھی ہو گئی، کس طرح انسان کی زندگی ختم ہو جاتی، پتہ ہی نہیں چلتا کیسے وقت گزرتا چلا گیا، اور اسی طرح سے ہر طرح کے حالات بھی گزرتے چلے جاتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، تو ان سب کی طرف اشارے اس میں ہو رہے ہیں۔ اور پھر کہا جا رہا وَلَقَدْ، اور تحقیق لقد یاد ہوگا بہت ہی تاکید کے ساتھ، کسی جملے میں جب جملہ اس سے شروع ہو لقد سے، تو کیا مطلب ہوتا، بہت ہی جیسے زور دیا جا رہا، بہت تاکید سے بات کی جا رہی ہے۔ صرفناہو صرفہ پھیرنا، طرح طرح سے بیان کرنا، مختلف طرح سے پھیرنا، اور بینہم ان کے درمیان لیذکروا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، فابا پس انکار کیا اکثر الناس، اکثر لوگوں نے، الا کفورا سوائے کفر کے۔ اب یہاں پہ بات جو ہو رہی ہے کہ ہم نے صرفناہو، ہم نے اس کو طرح طرح سے پھیرا، روح کا اشارہ اب کس طرف ہے، مختلف طرح سے مفسرین نے سمجھا، تو ایک تو کہا جا رہا ہے یہاں پہ بالکل آیت جس طرح سے ہے اسی طرح کی آیت قرآن میں اور کئی جگہ آتی ہے، جیسے سورہ کہف کی آیت 54 میں بھی ہے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، یعنی قرآن میں کس طرح مختلف طریقے سے بات سمجھائی گئی، یہ بات ہے نا، اور یہی بات قرآن میں کئی جگہ ہے، تو یہاں پہ یہ بھی سمجھا گیا کہ صرفناہو کا اشارہ قرآن کی طرف، کہ ہم نے اسے بیان کیا، بینہم ان کے درمیان، انسانوں کے لیے، انسان کے درمیان طرح طرح سے ہم نے بات سمجھائی، اور اس لیے سمجھائی لیذکروا، تاکہ وہ سمجھے، کیوں بیان کیا گیا، کیوں کئی طرح سے سمجھایا گیا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اللہ کو بھولے ہوئے بندوں پر ایک دفعہ دو دفعہ نہیں، کئی دفعہ جھٹلانے اور منہ مڑ جانے والے بندوں پر اللہ کی کیسی رحمت اور عنایت ہوتی ہے، انہیں ایک طریقے سے ہدایت پہنچائی جاتی، پھر دوسرے طریقے سے، پھر ایک اور طریقے سے، قرآن پڑھتے جائیں
نظر آتا ہے نا، خصوصاً دور تفسیر میں جب پورا قرآن پڑھ رہے ہوں کس طرح سامنے پوری بات آ جاتی ہے کہ ایک ہی بات کتنے مختلف طریقے سے، ابھی بلکہ اسی صورت میں ایک ہی بات سمجھائی جا رہی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو رہی ہے اور دین کی دعوت، توحید کی دلائل، لیکن کتنے طریقوں سے، کہیں تاریخ کی مثالیں تھیں، کہیں ایک نشانی، کہیں دوسری نشانی، تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے بیان کر کر کے سمجھایا، اور کس لیے؟ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، وہ جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، وہ جو اللہ کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں، ان پر رحمت ہو رہی ہے، انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ کریں، لیکن انسانوں کا کیا حال ہے، وہ اسے جھٹلاتے رہتے ہیں۔ یہ آیت 50 جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ، اور اس کے بعد ابھی 51 53، یہ 2-3 آیات جو ہے ان سے پہلے بھی توحید کی، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، قیامت کی، اور پھر اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حق میں ہونے کی جیسے نشانیاں تھیں نا، اور پھر ابھی ان تینوں آیات کے آگے بھی پھر نشانیاں شروع ہو رہی ہیں۔ درمیان میں یہ آیات کچھ مفسرین سمجھتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التفات کی آیات ہیں۔ التفات کرنا ہوتا ہے نا کسی طرح، جیسے جھکنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیچ میں بات شروع ہو جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی ہے، وہ اس طرح کے بیچ میں آیات آنے میں بھی اللہ کی بڑی حکمت ہوتے ہیں نا۔ یہ ایک موضوع چل رہا ہے لیکن درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایات، اور آپ کے ساتھ مسلمانوں کے لیے بھی تسلی بھی، اور پھر قرآن سننے اور پڑھنے والوں کے لیے بھی یاد دہانی کہ یہ آیات اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہیں، تو اس طرح بیچ میں وہ بات ہوتی ہے۔ اس طرح جسے سمجھا وہ مطلب پھر لیا گیا کہ یہاں بیچ میں قرآن کی بات ہو رہی ہے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے بیان کیا۔ لیکن اس آیت کو پچھلی آیت کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو کچھ اور بھی مفہوم سمجھ میں آتے ہیں۔ پچھلی آیت میں کیا بات ہو رہی تھی؟ بارش کی رحمت کی یاد دہانی تھی نا، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ رحمت ہواؤں کے ذریعے لے آتا ہے بشارت دینے کے لیے، پھر مان طہورا اس سے نازل ہوتا ہے، زمردہ زمین اس سے زندہ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سیراب کر دیتا ہے انعام اور انسانوں کو۔ تو صرف نہ ہو اس کی طرف اشارہ، بارش کی طرف اشارہ سمجھا گیا کہ اس بارش کو اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے پھیرتا رہتا ہے۔ اگر اس کو یوں سمجھیں تو کس طرح، یعنی بارش کو مختلف طرح ہم گردش دیتے رہتے ہیں، کہا جا رہا ہے، کبھی کہیں کم، کبھی زیادہ، کسی سال کس طرح بارش ہو رہی ہے، دوسرے موسم میں دوسری طرح بارش ہو رہی ہے، کبھی ڈراؤٹ ہی آ جائے، کہیں سیلاب آ جائے، کہیں وہ رحمت بن جائے، کہیں وہ عذاب بن جائے۔ اور پھر اس کے علاوہ کسی نے بارش کے مضمون کی طرف بھی سمجھا ہوگا اشارہ، کہ جس طرح یہاں بات کی گئی، بارش کی نشانی دکھائی گئی، اسی طرح قرآن میں کئی جگہ کئی طرح سے وہ نشانی دکھائی گئی، کئی طرح سے ذکر آتا ہی ہے قرآن میں کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ لیکن بات کیا ہے کہ فَأَبَى أَكْثَرَ النَّاسُ إِلَّا كَفُورًا، فَأَبَى انکار کرنا، جو ہے یہاں پہ کیسے انسانوں کے لیے حسرت کا کلمہ ہے نا۔ اتنی نشانیاں روزانہ انسانوں کے سامنے آتی ہیں، روشنی اور سائے کے ذریعے زندگی کا گامزن ہونا، رات دن کا جانا آنا، ہواؤں کا بارش لانا، ان ساری نعمتوں سے فیضیاب ہوتے بھی ہیں، اللہ کے قدرت کے کرشمے دیکھتے ہیں، اور انسان پھر اکثر کفر و ناشکری ہی میں مبتلا رہتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کی آیات طرح طرح سے ہدایات دیتی ہیں، اور اس کی کیسی ناشکر گزاری انسان کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم ایسے ناشکر گزاروں میں شامل نہیں ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہی کا انکار کر دیں، یا ان نعمتوں کے اللہ کی جانب سے ہونے کا انکار کر دیں، لیکن اپنے دل کی شکر اور ناشکری کی کیفیت کا خود ہی جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اتنی نعمتوں سے فیضیاب ہوتے ہوئے ہم کتنا اپنے رب کا شکر کرتے ہیں، اپنے اللہ کے شکر کا ہم حق ادا کرنے والے ہیں یا نہیں، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے نا۔ قرآن میں تنبیہ بھی ہے، ان الانسان لربہ لکنود، انسان ناشکری زیادہ کرتے ہیں۔ خود اپنے آپ ہی کو میں دیکھوں تو صاف سمجھ میں آتا ہے کتنی ناشکری کتنی ہوتی ہے، شکر کتنا ہوتا ہے نا۔ تو انسان کی فطرت تو ہے ناشکری کی طرف تو جا سکتی ہے، لیکن شکر گزار بننے کی ضرورت ہے۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا کہنے میں صرف یہ نہیں کہ ایک بات بتائی جا رہی کہ ہے، اس میں توجہ دلائی جا رہی ہم ویسے کفورا میں ہم شامل نہ ہوں، ہم ناشکر گزاروں میں شامل نہ ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ
وہ یہاں پہ جیسے تنبیہ ہو رہی ہے. پھر کہا جاتا ولو، اور اگر شئنا چاہتے ہم، لبعثنا، تاکید کا ہے کہ ضرور ہم اٹھاتے، ہم بھیجتے، مبعوث کرتے، فی کلی، ہر قریتن، ہر بستی میں، نذیرہ ڈرانے والا، انذار کرنے والا. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک نذیر اٹھا کھڑا کرتے. ظاہر ہے ایسا کرنا اللہ کی قدرت سے باہر نہیں تھا، لیکن یہ اللہ کی مشیت نہیں تھی. ایک طرح سے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ذمہ داری بھی بتائی جا رہی ہے، اور آپ کو تسلی بھی دی گئی کہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں اور بخوبی کر رہے ہیں. آپ کی دعوت اور تبلیغ کے کام میں کوئی کمی، کوئی خامی نہیں ہے، بلکہ خرابی ان لوگوں کی ہے جو اپنے کان بند اور اپنی عقلوں پر پردہ ڈالے بیٹھے ہیں. ورنہ آپ کافی ہیں، ساری بستیوں کے لیے آپ تنہا نذیر ہیں. گزشتہ انبیاء کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے، دنیا کی تمام قوموں اور بستیوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. اللہ تعالیٰ کے خوب علم میں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت تھی کہ انسانوں کے درمیان آج کیسے کمیونیکیشن کے ذرائع اس قدر وسیع ہو جائیں، پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن جائے. سب کچھ اللہ کے علم میں تھا. آج ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا فالوور دنیا کے ایک گوشے میں ایک چینل بنا کر بیٹھا ہو، اور دنیا کے ہر گوشے سے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کس طرح لیکچر سن رہے ہیں، ان سے سوالات جوابات تک ان سے مل رہے ہیں، کس طرح سے وہ پوری دنیا کے لیے آپ کافی ہو سکتے تھے. اللہ تعالیٰ جانتا ہی تھا. وہ اس کتاب کو محفوظ رکھنے کا انتظام کیا، تمام بستیوں کے لیے فی کل قریۃ نذیرہ، سب کے لیے نذیرہ بنا کے بھیجا گیا. اور یہ کہ فلا تطع الکافرین، پس نہ تم اطاعت کرو، تم کہنا مانو کافرین کا. وجاہدہم، اور جہاد کرو ان کے خلاف، بہی ساتھ اس کے، جہادن کبیرہ، اس کے ساتھ جہاد کبیر کرو. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ جس کافروں کی بات ہرگز نہ مانیں، اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کریں. فلا تطع الکافرین، اب یہ کہ آپ کفار کی اطاعت نہ کریں. کفار آپ سے چاہتے کیا تھے؟ کہ آپ توحید کی طرف لوگوں کو بلانا چھوڑ دیں، آپ کی دعوت کو مذاق میں اڑانا چاہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ کے لائے ہوئے پیغام کے خلاف پروپیگنڈے کرتے اور باتیں بناتے تھے. آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی ان سب باتوں کی پرواہ نہ کریں. اطاعت کا وسیع مفہوم بھی ہمیں اپنے لیے بھی سمجھ میں آتا ہے یہاں پہ، کہ کسی کے پریشر میں آ کر اپنا طرز عمل بدل لینا. اطاعت کا تو ہم اکثر سمجھتے ہیں کسی نے حکم دیا اور وہ مان لینا وہ اطاعت ہے. صرف وہی اطاعت نہیں ہے، بلکہ ہمیں پتہ ہے کہ کوئی پریشر کسی طرف سے پڑ رہا ہے تو اس میں آ کر اپنا اگر طرز عمل بدل لے، اپنا کام، اپنا فرض چھوڑ دینا یا کوتاہی کرنا، وہ سبھی اس میں آتا ہے. شیطان پر سوچیں، ہر انسان اپنی زبان سے تو لعنت بھیج رہا ہوتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ کام وہ کرے جو وہ شیطان چاہتا ہے انسان سے کروانا، وہ کرے تو کیا ہے؟ وہ تو پھر شیطان کی اطاعت ہی ہوئی نا. بلکہ شیطان کے چیلوں کی بھی صرف مذاق اڑانے کے ڈر سے، مذاق اڑانے سے ڈرنا ایک چیز ہے، بلکہ صرف اندیشہ ہے کہ وہ کہیں مذاق اڑا دیں گے، اس سے ہی اپنے اصولوں کے ساتھ کمپرومائز کر لینا کتنا عام ہے نا، کہ وہ کیا کہیں گے، کیا ہوگا، اور اس کے لیے ہم ایک بات کو بالکل غلط سمجھتے ہیں، کرنے کو تیار ہو جائیں. دینی لحاظ سے، اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لحاظ سے ہمیں پتہ ہے کہ وہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے، وہ کام میرے لیے صحیح نہیں ہے، لیکن صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، کہیں لوگ اس پہ باتیں بنائیں گے، اس کے لیے وہ کام نہ کرنا، وہ غلط کام کرنے کے لیے تیار ہو جانا، وہ کیا ہے؟ تو تطع کافرین ہے، وہ کافروں کی اطاعت ہے، اس سے منع کیا جا رہا ہے. فلا تطع الکافرین، اپنے دشمنوں کی اطاعت نہ کریں انسان اس طرح اپنے اصولوں پہ کمپرومائز کر کے. قرآن میں ایک اور مقام پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ہمیں بھی بہترین ہدایت دی گئی. سورہ احزاب کی آیت 48 ہے، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ. منافقین کی بھی سوچیں، وہ جو اپنے ہی اندر کے منافق ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ بس مذاق اڑا رہے ہیں، باتیں بنا رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے اگر طرز عمل بدل دیا جائے اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ آپ ان کی اطاعت نہ کریں. وَدَعَ أَذَاهُمْ،
اور ان کی اذیت رسانی کی پرواہ نہ کریں، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کر رکھیں، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور یہ کہ اللہ آپ کے لیے وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ سورہ احزاب میں کس طرح سے تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے کروایا گیا اور اس میں منافقین کو بہت باتیں بنانی تھی، اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی پرواہ نہیں کرو، ان کی باتیں وہ تو بناتے رہیں گے منافقین اور کفار، اللہ کا جو حکم ہے بس کر ڈالو، اور ہرگز نہ دبو ان کفار و منافقین سے، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دو۔ یہی نصیحت ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی سورہ فرقان کی جو آیت 52 ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں ایک اور نصیحت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کے ہر امتی کو، کہ وجاہدہم بہ جہادن کبیرہ، جہادہ سے جہاد کے معنی ہوتے ہیں انتہائی کوشش، جد و جہد، اور یہاں اس کے ساتھ کبیرہ کا لفظ بھی ہے۔ فعیل کبیر کہیں تو فعیل کے وزن پہ، رحیم کے معنی یاد ہوں گے، کئی طرح ہم سمجھتے رہے۔ جہاد کبیر جب کہا جائے تو کیا مفہوم ہوگا؟ انتہائی کوشش، جیسی جتنی ہو سکتی ہے اتنی کوشش، انسان اس میں اپنی پوری جان لگا دے، کوئی کمی کوشش میں نہ کرے، کوئی کوتاہی نہ ہو۔ اور پھر جہاد کبیر کا یہ بھی مفہوم کہ بڑے پیمانے پر جد و جہد ہو، ہر ذریعے سے، ہر جگہ، ہر طریقے سے، اور کہا جاتا جاہد ہم سے مراد کفار، وہ جو تمہیں چپ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے دین پر نہ چلو، اس دین کی بات نہ کرو، وہ یہ چاہتے ہیں، اور تم اس میں ریزسٹ کرو، چاہیے جہادن کبیرہ کی کیا ہے، ان کی باتوں کا اثر نہ لو، اصل بات یہ ہے، بلکہ جو تمہیں کرنا ہے وہ تم کر ڈالو۔ اور اس کوشش کے لیے ٹھول کیا ہے؟ بہی کا اشارہ، بہی میں وجاہدہم بہی جو کہا جا رہا ہے، یہ کا اشارہ قرآن کی طرف، کس کے ذریعے سے کرنا ہے؟ قرآن کے ذریعے سے، بہی جہادن کبیرہ، اس قرآن کے ساتھ وہ جہاد کبیر کرو کہا جاتا۔ یہ جو آیت ہے وجاہدہم بہی جہادن کبیرہ، اسلام دشمنوں نے تو اس آیت کی بڑی غلط تصویر لوگوں کے سامنے رکھی، اور قصدن رکھی، جان بوجھ کے بدنام کرنے کے لیے مسلمانوں کو، کہ جیسے مسلمان ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں تلوار لے کر دنیا میں وہ اسلام پھیلانے نکلے تھے، اور اس طرح اسلام پھیلا، نعوذ باللہ۔ مسلمانوں نے بھی خود اسی تصویر کو حقیقی سمجھ لیا، جیسے کہ ہاں اس طرح سے کرنے کی ضرورت ہے جہاد، حالانکہ اس سے بڑی غلط بیانی کوئی ہے نہیں۔ یہ آیات ہمیں پتہ ہے، یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ آیات مکے میں نازل ہوئی، مکے میں خود قرآن ہی سے پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ اٹھانے سے بالکل روک دیا گیا تھا۔ مسلمان اتنے مظالم کا شکار ہو رہے تھے، لیکن کوئی جوابی کاروائی کبھی کسی نے نہیں کی۔ کفار کا خاتمہ کر کے اسلام قائم کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا، عذاب بھیج کر فیصلہ کر دے، لیکن حکمت الہی یہ نہیں ہے۔ اصل کام جو کرنے کا ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کیا جائے، جو انبیاء سے جو کام لینا تھا وہ یہ کہ وہ اللہ کے پیغام کو پوری طرح پہنچا دیں، اس کے لیے جہاد کبیر کریں، دلوں میں اتار دیں، اس قرآن کے ذریعے لوگوں پہ حجت پوری کی جائے، اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں کو بدل دیا جائے، ان کے دلوں میں بات اتار دی جائے، وہ خود اللہ کے آگے جھکنا چاہیں۔ ہر نبی نے یہی کام کیا، اپنی جانوں سے تک کو بھی قربان کرنا پڑا، لیکن وہ وہی کام بس کرتے رہے اپنے آخری سانس تک، کہ اللہ کے دین کو اپنے زبان سے، اپنے عمل سے لوگوں تک پہنچاتے ہی رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کام کیا۔ مدینے میں سوچے سب سے پہلے اسلام قائم ہوا کس ذریعے سے ہوا؟ کیا وہاں کوئی فوج لے کے گئے تھے؟ قرآن کی دعوت وہاں پہنچی کس طرح؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی کچھ لوگوں نے پہلے اس دعوت کو سنا، قبول کیا، اور پھر پورے مدینے میں اسلام پھیلانے کے لیے آپ نے اپنے صحابی کو بھیجا، وہ قرآن کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ روم و ایران کی سلطنتوں کے پاس آپ نے کس طرح دعوت پہنچائی؟ خطوط بھیجے، اللہ کا پیغام ان تک بھیجا۔ اگر تلوار اٹھی تو صرف اپنے دفاع کے لیے اٹھی تھی۔ قرآن کے ذریعے جس جہاد کبیر کی ہدایت ہو رہی ہے، وہ ہے بھی اصل میں جان جوکھوں کا کام ہے نا، صبر آزما کام ہے، دلوں کو بدلنا، تربیت کرنا کوئی آسان نہیں ہے، صبر اور حکمت کے ساتھ مسلسل کرتے رہنے والا کام ہے۔ سوچیں انڈیا پر حکومت تو مسلمانوں نے کر لی، صدیوں تک بھی کر لی،
لیکن ایک ایک باشندے تک اگر سوچیں قرآن کی دعوت پہنچا دی گئی ہوتی، ایک ایک دل کو بدلنے کی کوشش کی گئی ہوتی، تو آج دنیا کی کیسی تاریخ مختلف ہوتے ہیں۔ آج بھی ویسے جو وہاں مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہے، سب سے زیادہ بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی وہاں پہ، وہ علماء اور صوفیہ کی کوششوں سے ہے۔ کوئی تلوار کے ذریعے سے کوئی مسلمان نہیں ہوا تھا، علماء اور صوفیہ نے جو کوششیں کی اس کے ذریعے سے وہ اسلام اتنا وہاں پہ پھیلا تھا، اور اسی جہاد کبیر کی ضرورت ہے نا۔ یہ قرآن ہی ہے جو دلوں کو بدلتا ہے۔ سوچے صحابہ کرام جو روشن ستارے بن کر دنیا میں چمکے، کس ذریعے سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیسے تربیت کی؟ قرآن کے ذریعے سے تربیت کی۔ قرآن کی آیات سن کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق بنے، اور اسی طرح سے اللہ کے کلام سن کر ہی سبھی کی دنیا، دلوں کی دنیا بدل گئی، پوری دنیا کی تاریخ بدل گئی اس قرآن کے ذریعے سے۔ اس کی یہاں پہ ہدایت ہے کہ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، وہی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھروں میں کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اولادوں کے دلوں میں اس قرآن کو اتارنے کی ضرورت ہے۔ جہاد کبیر ہم بھی کرتے ہی رہنے والے ہوں، مسلسل اس قرآن کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی کوشش جس طرح سے بن پڑتی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں رہنے پائے۔ جہاد کبیر کا وہی مطلب ہم سمجھ رہے تھے نا، کوئی کمی کو کوتاہی نہ ہم سے ہو، ہم جتنا پہنچا سکتے ہیں، جتنے کانوں میں ڈال سکتے ہیں، جس حکمت کے ساتھ، جس بہترین طریقے سے لوگوں کے دلوں میں اتار سکتے ہیں، یا لوگوں کو قرآن کی طرف بلا سکتے ہیں، وہ سب ہمیں کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی حکمت بھی عطا فرمائے، اس کے لیے مواقع عطا فرمائے، اس میں ہم کوتاہی نہ کرنے والے ہوں۔ قرآن کے اس عمل پر انشاءاللہ پورا عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔